نسل کو پیغام ہے میرا، ہر حال میں تم صاحب کردار ہی رہنا۔ جب دین فروش بیچ رہے ہوں خدا کا دین، تم حق کا علم لے کے وفادار ہی رہنا۔ ہر بے ضمیر دشمن شبیر سے لڑ کر تم دار پہ بھی میثم تمار ہی رہنا۔ آنچ آئے نہ شبیر کے مقصد پہ ہمیشہ، سب کچھ نثار کرنے کو تیار ہی رہنا۔ بزدل نہیں بننا، نہ عقیدے کو بدلنا، جیسے بھی ہو حالات آزادار ہی رہنا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للموحدین، والنار للکافرین۔ الصلاۃ والسلام علی وشفيعنا ونبينا وهادينا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض حونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ صلوات محمد۔ آزاداران امام مظلوم، آسمان پر محرم کا چاند نظر آیا، پاکیزہ ماؤں کی پاکیزہ اولاد سیاہ لباس پہن کر عزائے سید الشہداء میں شرکت کے لیے عزا خانے میں تشریف لے آئے۔ یہ ہماری ماؤں کی پاکیزہ گودیوں کا، ان کے پاکیزہ دودھ کا اثر ہے کہ ہم عزادار ہیں۔ عزاداری جناب زینب کبریٰ علیہ السلام کی امانت ہے، اور انہوں نے ایک ایسی سیرت ہمارے سپرد کی ہے
جس کے ذریعے امت مسلمہ آج زندہ ہے۔ یہ عزاداری کا صدقہ ہے کہ اسلام اپنے حقیقی معنی کے ساتھ دنیا میں جلوہ افروز ہے۔ عزاداری بذات خود اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے۔ یہ عزاداری ایک دینی درسگاہ ہے جس میں نہ کسی مذہب کی قید ہے نہ ملت کی قید ہے۔ جو بھی سچا انسان ہے وہ آ کر کے اس فرش عزا پر شرکت کر سکتا ہے۔ مجلس امام مظلوم کی ہوتی ہے، لیکن اس میں اللہ کا ذکر ہے، قرآن کی تفسیر ہے، رسول کی سیرت ہے، احادیث معصومین ہیں اور حسین مظلوم کے ان کے ساتھیوں کے مصائب ہیں۔ بہرحال خدا نے توفیق دی کہ آپ حضرات کے درمیان چند راتیں رہ کر کے اس فریضہ شرعی کو ادا کروں۔ لہذا اس عشرہ محرم کے لیے جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے آپ حضرات کے لیے، وہ ہے اللہ کے نیک بندوں کے صفات۔ اللہ کے جو خاص بندے ہیں ان کے اندر کیا کوالٹیز پائی جاتی ہیں، قرآن کریم نے ان کوالٹیز کو کس طریقے سے مینشن کیا ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر غور و خوض ہوگا، بحث ہوگی اور انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ ہر رات ایک مجلس میں ایک کوالٹی کو ایکسپلین کیا جائے۔ یہ سورہ فرقان کی آیتیں ہیں۔ اللہ نے سورہ فرقان میں مسلسل اپنے خاص بندوں کی 12 کوالٹیز یا 12 صفات بیان فرمائے ہیں۔ آغاز یہاں سے ہوتا ہے وَعِبَادُ الرحمن، اور اللہ کے بندے، الذین، اور اس کے بعد اللہ نے ایک کے بعد ایک 12 صفات اپنے خاص بندوں کے بیان فرمائے۔ تھوڑا ڈسٹرب ہو رہا ہے، مائک تھوڑا سا آگے بڑھا دیجیے، تو اگر میں ادھر چہرہ کرتا ہوں تو پھر پریشانی ہوتی ہے، تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا آگے بڑھے۔ آپ آزاد کر کے صلوات پڑھیے، بسم اللہ۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر الجزا۔ لہذا کوشش کی جائے گی اپنے جوان بھائیوں کے لیے، یہ ہمارا یوتھ جس کے کاندھوں پر شیعت کا مستقبل ہے، جن کے کاندھوں پر عزاداری کا فریضہ ہے، جن کے کاندھوں پر شہزادی کونین کی اس امانت کا بار ہے، ان کے لیے اس چیز کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو اللہ نے اپنے خاص بندوں کے اندر رکھی ہیں۔ سب سے پہلی کوالٹی جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے ارشاد فرمائی وہ ہے الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ اللہ کے بندے وہ ہیں، عباد الرحمن وہ ہیں جو زمین پر تواضع کے ساتھ چلتے ہیں۔
لیکن یہاں پر اللہ نے جو چیز سے سٹارٹنگ کی ہے اس آیت کی، جو ورڈ آرڈر اللہ نے اس آیت میں رکھا ہے، آپ اس کے اوپر غور فرمائیے، وَعِبَادُ الرحمن، رحمان کے بندے، اور اس کے بعد پھر اللہ نے مینشن کیا ہے کہ ان کی کوالٹیز کیا ہے۔ دیکھیں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے وَعِبَادُ الرحمن، رحمان کے بندے۔ دیکھیں عباد یہ پلورل ہے عبد کا، سنگولر کیا ہے؟ عبد، اس کا پلورل جو ہے وہ ہے عباد۔ وَعِبَادُ الرحمن، اللہ کے بندے، عبد رحمان، رحمان کا عبد۔ دیکھیے سب سے بڑی بات، میرا یوتھ میرے ساتھ دے تو انشاءاللہ آگے بڑھوں گا۔ دیکھیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ انسان اس کا عبد ہو جائے۔ دیکھیے دو چیزیں ہیں ہمارے درمیان جو پائی جاتی ہیں، ان میں پہلی چیز ہے، جو پہلی چیز ہے وہ ہے عبد، دوسری چیز ہے عابد۔ ایک عبد ہے، ایک عابد ہے۔ عابد عبادت سے بنا ہے، عبد عبودیت سے بنا ہے۔ اب آپ مجھے فیصلہ کر کے بتائیے کہ عالم اسلام میں عبد ہونا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے یا عابد ہونا امپورٹنٹ ہے؟ اہمیت کس کی ہے؟ عابد کی اہمیت ہے یا عبد کی اہمیت ہے؟ اسلام میں عابد کی اہمیت نہیں ہے، عبد کی اہمیت ہے۔ دیکھیں بہت نزاکت کے ساتھ ایکسپلین کر رہا ہوں، عبد کی اہمیت ہے، عابد کی اہمیت نہیں ہے۔ ہاں اس عابد کی اہمیت ہے جس کی عبادت کی بنیاد عبودیت کے اوپر ہو، یعنی پہلے سچا عبد ہو اس کے بعد عبادت کرے تو اس کی عبادت کی کوئی حیثیت ہے، کوئی اہمیت ہے۔ لیکن اگر صرف عابد عبد نہیں ہے تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ عرض کروں بھائی، شیطان عابد تھا لیکن عبد نہیں تھا، گمراہ ہو گئے ایک منزل پر پہنچنے کے بعد، لیکن اگر سچا عبد ہوتا تو کبھی گمراہ نہیں ہوتا۔ لہذا معلوم ہوا کہ سچا عبد کبھی گمراہ نہیں ہوتا، اگر عبد نہ ہو کر کے عابد بن جائے تو گمراہ ہو جاتا ہے۔ آج امت مسلمہ اسی وجہ سے پریشان ہے کہ سچے عابد نہیں بن سکے، عبادت گزار بن گئے۔ اللہ چاہتا ہے کہ عبد بنے عبد، اور عبد ہونا کتنا امپورٹنٹ ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ عبد ایک ایسی چیز ہے جو رسالت و امامت و ولایت سے بڑھ کر ہے۔ اب آپ کہیں گے رسالت سے بڑھ کر کے عبودیت کیسے ہو گئی عبد ہونا؟ آپ الحمدللہ نماز پڑھتے ہیں، خدا سب کی نمازوں کو قبول کرے، جو نہیں پڑھتے خدا ان سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آپ دوسری رکعت میں کیا پڑھتے ہیں؟ تشہد پڑھتے ہیں۔ تشہد میں کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ پہلے محمد کی عبدیت کی گواہی ہے، بعد میں رسالت کی گواہی ہے۔ رسالت و نبوت و امامت و ولایت کا منصب دیا ہی اس کو جاتا ہے جو سچا عبد ہو۔ اب اگر عبد ہی نہیں ہے تو پھر نہ ولایت ہے، نہ امامت ہے، نہ رسالت ہے۔ عبد ہونا اہم ہے، عبد ہونا کتنا اہم ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے جب اپنے رسول کو معراج پر بلایا تو رسول کہہ کر کے خطاب نہیں کیا، نبی کہہ کر کے خطاب نہیں کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ، یہ نہیں کہا کہ وہ لے گیا اپنے رسول کو، وہ لے گیا اپنے نبی کو، نہیں، اپنے عبد کو۔ تو عبد ہونا ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ اچھا جب عبد کی گفتگو آئی تو تھوڑا سا اور آگے بڑھوں۔ عبد سبھی عبد ہیں اللہ کے؟
کوئی انکار کر سکتا ہے کہ میں اللہ کا عبد نہیں ہوں؟ بس یہ ہے کچھ عام ہے کچھ خاص ہے، بس فرق جو ہے عام اور خاص کا ہے، ورنہ عبودیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیں، اچھا ہم نے اللہ کے کمال کو دیکھا، اس کے جلال کو دیکھا، اس کی رحمانیت کو دیکھا، اس کی بخشش کو دیکھا، اس کی جود کو دیکھا، اس کی سخا کو دیکھا، اس کے کرم کو دیکھا، اس کے لطف کو دیکھا، ہم نے پکارنا شروع کیا، کیا مزہ ہے اس کا بندہ ہونے میں۔ دیکھیں بہت اہم نکتے کی طرف لے جانا چاہتا ہوں اپنے جوان بھائیوں کو، ہم نے پکار کے کیا کہا، کیا مزہ ہے ایسے خدا کا بندہ ہونے میں، لیکن ہم اپنی زبان سے کہیں کہ ہم اس کے بندے ہیں یہ بات اور ہے، لیکن اگر وہ کسی کے بارے میں کہے کہ یہ میرا بندہ ہے، یہ بات اور ہے۔ ہم نے کہا کہ وہ لطیف ہے رحیم ہے، کیا مزہ ہے اس کا بندہ ہونے میں، لیکن جب قادر مطلق نے علی علیہ السلام کی عبادت کو دیکھا، جود کو دیکھا، سخا کو دیکھا، کرم کو دیکھا، لطف کو دیکھا، ایثار کو دیکھا، شجاعت کو دیکھا، تو ایک مرتبہ قادر مطلق نے کہا کیا مزہ ہے علی کا معبود ہونے میں۔ اپنے آپ کا عبد کہلانا الگ بات ہے۔ دیکھیے آپ کائنات میں دیکھیے، علی نے اپنی عبودیت کو، اپنے عبد ہونے کو اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ علی کے اندر اللہ نے اپنے صفات پیدا کر دیے، اپنے صفات کا علی کو مظہر بنا دیا، جبکہ حقیقت یہ ہے فرعون، حامان، شداد، نمرود سب لوگوں کو سزا دے رہے اس لیے کہ مجھے خدا کیوں کہتے ہو۔ دیکھیں عبودیت کیا ہے، سب سزا دے رہے کس بات پر لوگوں کو، ہمیں خدا کیوں نہیں کہتے، اور علی اس بندے کا نام ہے، اس عبد کا نام ہے جو لوگوں کو سزا دے رہا ہے اس بات پر کہ مجھے خدا کیوں کہتے ہو۔ میں خدا نہیں ہوں، میں بندہ ہوں، میں اپنی الوہیت کا اعلان کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں بلکہ اس کی عبودیت کا اعلان کرنے کے لیے آیا ہوں۔ وہ میرا معبود ہے، میں اس کا بندہ ہوں، بس میری عبادت کو، میری عبودیت کو، میرے اخلاق کو، میرے کردار کو دیکھتے چلے جاؤ، اس معبود کی بلندی کا اندازہ لگاتے چلے جاؤ۔ اہم چیز عبد ہونا، عبد۔ اور جب علی منزل فخر میں آئے، دیکھیں عبد ہونا کتنا اہم ہے، تو پھر مسجد النبوی، کبھی مسجد کوفہ، اور رات کی تاریکی اور تاریکی شب میں علی کے پھیلے ہوئے ہاتھ اور زبان پر علی کے جملے، کیا کفا بی الظن ان اکون لکا عبدا وکفا بی فخرا ان تکون لی ربا انتا کما احب فاجعلنی کما تحب۔ میرے جوان بھائیوں، یہ علی کی زبان سے نکلے ہوئے جملے ہیں، نہیں ایک عبد کامل کی زبان پر آئے ہوئے الفاظ ہیں۔ الفاظ کیا ہے؟ کفا بعزن ان اکون لک عبدا، معبود میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا عبد ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ علی علی علی، علی کی زبان کے جملے ہیں، کیا کفا بعزن
ان اکون لک عبدا، معبود میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرا عبد ہوں۔ دیکھیں علی نے اپنی عزت کو کس چیز میں محسوس کیا؟ خدا کی قسم اگر یہ کائنات یہ سمجھ لے تو پوری کائنات عبد کامل بن جائے۔ اگر یہ سمجھ لے کہ علی نے اپنی عزت کو کس چیز میں محسوس کیا، کفا بعزن، میری عزت کے لیے کافی ہے نا کونا لکا عبدا، کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ علی نے عزت تخت خلافت میں محسوس نہیں کی، علی نے عزت منبر پر آنے کے بعد محسوس نہیں کی، علی نے عزت محراب میں کھڑے ہونے کے بعد محسوس نہیں کی، علی نے یہ نہیں کہا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے میں صاحب منبر ہوں، میری عزت کے لیے کافی ہے میں تخت خلافت کا مالک ہوں۔ علی نے یہ نہیں فرمایا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے میں امت مسلمہ کا حاکم ہوں، یہ نہیں فرمایا میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں صاحب محراب ہوں۔ علی نے ان چیزوں سے عزت حاصل نہیں کی۔ دیکھیے فرق ہے علی میں اور علی کے غیروں میں، بڑا فرق ہے۔ جس چیز کو غیر اپنی عزت کا سبب سمجھتے ہیں، علی ان کو اپنی عزت کا سبب نہیں سمجھتے۔ علی کو عزت منبر سے نہیں ملی، علی کو عزت خلافت کے تخت سے نہیں ملی، علی کو عزت محراب سے نہیں ملی، علی کو عزت تاج حکومت سے نہیں ملی، بلکہ حقیقت یہ ہے ان تمام چیزوں کو عزت علی کے ذریعے ملی۔ علی نے منبر سے عزت نہیں پائی بلکہ منبر نے علی سے عزت پائی۔ علی نے محراب سے عزت نہیں پائی بلکہ محراب نے علی سے عزت پائی۔ کون ایسا سر ہے جو محراب میں رکھ کر کے راہ خدا میں دے دے؟ تخت خلافت نے علی کو عزت نہیں دی، علی کے قدموں نے تخت خلافت کو عزت بخشی۔ تو عبد ہونا ہے۔ دوسرا جملہ کیا ہے مولا کا؟ وَقَفَى بِي فَخْرًا أَن تَكُونَ لِي رَبًّا، اور میرے معبود میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو میرا رب ہے۔ جملہ دیکھیں علی کا، میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو میرا رب ہے۔ میں جتنا فخر کروں کم ہے کہ تو میرا رب ہے۔ اور اس کے بعد دنیا کے اگر تمام اسکالر جمع ہوں اور جمع ہونے کے بعد اپنے ذہن کو استعمال کریں تب بھی ایسا جملہ نہیں کہہ سکتے جیسا جملہ علی نے ارشاد فرما دیا خدا کی بارگاہ میں۔ عرض کرتے ہیں انتا کما احب، جانے والے جوانوں، علی کے چاہنے والوں، مولا کا جملہ دیکھیے، مولا کیا عرض کرتے ہیں خدا کی بارگاہ میں، انتا کما احب فاجعلنی کما تحب، میرے معبود تو ایسا ہی ہے جیسا معبود مجھے پسند ہے۔ انتا کما احب، معبود تو ایسا ہی ہے جیسا معبود مجھے پسند ہے، فاجعلنی کما تحب، بس مجھے ویسا بندہ بنا دے جیسا بندہ تجھے پسند ہے۔ علی عبد، عبد بنے، عبد سب سے اہم چیز عبد، پہلے عبد بنے اس کے بعد عابد بنے، اور جب عبد بننے کے بعد عابد بنے گا انسان تو پھر قدرت پکار کر کہے گی یہ میرا بندہ ہے۔ دیکھیں اپنی زبان، پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں اپنے جملے کو کہ ہم اپنی زبان سے کہیں کہ ہم اس کے بندے ہیں یہ اور بات ہے، وہ کہے کہ یہ میرا بندہ ہے یہ بات ہے۔ جب انسان اپنے اندر وہ تمام کمالات و صفات، اخلاق و کردار جمع کر لیتا ہے تب آواز پروردگار آتی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی۔ ہے نفس مطمئنہ، پلٹا اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہو، تو اس سے راضی ہے، اور اب میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ اب اگر کوئی حسین جیسا ہو تو عبد کہلانے کا مزہ ہے۔
جن کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. دیکھیں پہلی کوالٹی جو اللہ نے بیان کی وہ کیا ہے؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ، اور اللہ کے بندے الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا، جو زمین پر تواضع کے ساتھ چلتے ہیں. یعنی پہلی کوالٹی یہ ہے عباد الرحمن کی کہ وہ متواضع ہوتے ہیں. دیکھیں کچھ ورڈز ایسے ہوتے ہیں جو ہم رات دن استعمال کرتے ہیں، ڈیلی یوز میں ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم کہا جائے کسی سے کہ جناب اس کو تھوڑا ڈیفائن کر دیجئے تو تھوڑا مشکل ہوتا ہے. انہی میں سے ایک لفظ ہے تواضع. آپ ہمیشہ استعمال کرتے ہیں. یہ تواضع ہے کیا؟ دیکھیں تواضع، دیکھیں میں تو ایک ٹیچر ہوں. ایز اے ٹیچر میں چاہتا ہوں کہ ہر چیز کو ایکسپلین کروں تب آگے بڑھوں. یہ تواضع کیا ہے؟ تواضع یعنی دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا ظاہر کرنا. بالکل سمپل ورڈز میں تواضع یعنی دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا ظاہر کرنا. تھوڑا اور ایکسپلین کروں. اپنے سے چھوٹوں کا احترام کرنے کے لیے اپنے آپ کو ان کے سامنے چھوٹا بنا دینا، اس کا نام ہے تواضع. انسان چھوٹا نہیں ہے، انسان چھوٹا نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو چھوٹا ظاہر کر رہا ہے کہ میں چھوٹا ہوں، دوسروں کا ریسپیکٹ کرنے کے لیے. اچھا بات یہاں تک پہنچی. اس کا جو اپوزٹ ورڈ ہے، میرے وہ جوان بھائی جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا جو اپوزٹ ورڈ ہے وہ تکبر ہے. تواضع دیکھیں کبھی کبھی جو ہے کسی چیز کو پہچانا جاتا ہے اس کے اپوزیشن کے ذریعے. یہ جو تواضع ورڈ ہے اس کا جو اپوزٹ ورڈ ہے وہ ہے تکبر. تواضع کیا ہے؟ دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا ظاہر کرنا. تکبر کیا ہے؟ دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنا. انسان بڑا نہیں ہے لیکن دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے کہ میں بہت بڑا ہوں. تو دو سیرت ہمارے سامنے آئی، ایک تواضع ایک تکبر. اس دنیا میں دو ہی طریقے کے انسان پائے جاتے ہیں، یا تو ان کے اندر تواضع پائی جاتی ہے یا پھر ان کے اندر تکبر پایا جاتا ہے. اور جملہ آپ کے حوالے، بس تواضع اہل بیت علیہم السلام کی سیرت ہے، تکبر شیطان کی سیرت ہے. اب میرے جوان بھائیوں کا اختیار ہے، چاہے وہ تواضع کر کے اہل بیت کی سیرت کو فالو کرے یا تکبر کر کے شیطان کی سیرت پر چلے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی شیطان کی سیرت پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، چونکہ جو بھی شیطان کی سیرت پر چلا لعنت کا توق ہمیشہ اس کے گلے میں پڑا. پوری انسانیت کی تاریخ یہی ہے. اچھا ہم یہ کیسے سمجھیں کہ ہمارے اندر تواضع پائی جاتی ہے؟ نہیں، دیکھیں بات ہے، ایک ایک چیز کو انشاءاللہ ایکسپلین کروں گا. البتہ گھڑی کی سوئی بہت تیزی کے ساتھ چل رہی ہے لیکن وقت کے اندر انشاءاللہ تمام کرنے کی کوشش کروں گا کہ تواضع کسے کہتے ہیں. معصوم نے فرمایا ان من التواضع ان يرضى الرجل بالمجلس دون المجلس. کہ متواضع انسان کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ مجلس میں جہاں بھی جگہ ملے وہاں بیٹھ جائے. بہت سمپل ورڈز میں، جہاں بھی جگہ ملے وہاں بیٹھ جائے، چاہے وہ اس کے مقام کے لیے سازگار نہ ہو. يرضى الرجل بالمجلس دون المجلس. کسی بھی قسم کے مجلس ہو، کہیں پر بھی ہو، جہاں بھی جگہ ملے فوراً خوشی کے ساتھ وہاں پر بیٹھ جائے. یہ نہیں کہ جناب میں تو آگے ہی جا کر کے بیٹھوں گا. بہت سے لوگوں میں عادت ہوتی ہے مجمع کو چیرتے پھاڑتے چلے آ رہے ہیں کہ مجھے تو یہاں جا کر کے بیٹھنا ہے، یہاں بیٹھنا ہے، وہاں بیٹھنا ہے، وہاں بیٹھنا ہے، وہاں ایکس وائی زیڈ کہیں بھی.
کسی بھی قسم کی مجلس، صرف مجلس امام حسین علیہ السلام مراد نہیں ہے، جہاں بھی مومنین بیٹھے اس کو مجلس کہا جاتا ہے۔ جہاں پر بھی جگہ ملے وہاں پر خوشی سے بیٹھ جائے، پہلی نشانی۔ سیکنڈ نشانی کیا ہے؟ فرماتے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے، معصوم نے فرمایا کہ ان یسلم علی من یلقا، متواضع انسان کی دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ جس سے ملتا ہے اس کو سلام کرتا ہے، جس سے ملتا ہے اس کو سلام کرتا ہے، یعنی متواضع انسان سابق السلام ہوتا ہے، سلام میں سبقت کرتا ہے۔ دیکھیں دو طریقے کے انسان پائے جاتے ہیں ہمارے سماج میں۔ میرے جوان بھائیو، آپ سے میرا خطاب ہے، جو بزرگ ہو چکے، خدا ان کی حیات کو طولانی فرمائے، انہوں نے جو کرنا تھا وہ کر چکے، لیکن آپ کا پورا فیوچر ابھی سامنے ہے، ہمیں اپنے فیوچر کو اسلامی فیوچر بنانا ہے۔ متواضع انسان ان یسلم علی من یلقا، وہ جس سے ملتا ہے اس کو سلام کرتا ہے۔ اب دو طریقے کے انسان ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جب کسی مومن کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں سلام علیکم، اور کچھ ایسے ہیں جو وہ کسی مومن کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہاتھ مان کر کے تھوڑا سا منہ پھیر کر کے اس طریقے سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ریزن کہا کہ آنے والا مجھے سلام کرے، وہ یہ نہیں چاہتے کہ میں انہیں سلام کروں، بلکہ چاہتے کیا ہے؟ آنے والا مجھے سلام کرے۔ اسلام نے ایسے انسان کو سلام کرنے سے منع کیا ہے جو دوسروں کو سلام نہ کرتا ہو، دوسروں سے سلام چاہتا ہو۔ اسلام کہتا ہے کہ دوسروں کو سلام نہیں کرنا چاہتا، اس لیے متکبر ہے، لہذا جب تم اس کے پاس سے گزرو تو تم بھی سلام نہ کرو تاکہ اس کا غرور ٹوٹے۔ یعنی کہ وہ غرور کر رہا ہے، تم بھی اس کا مقابلے میں غرور کرو، چکنا چور کر دو اس کے تکبر کو، اس کو سلام نہ کرو۔ اچھا، جو سلام کرنے والے وہ بھی دو حصوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ ایک سلام ہے شرعی سلام، شرعی سلام جو سنت رسول سمجھ کر کے ادا کرتے ہیں۔ ایک مومن کو دیکھا، کوئی بھی ہے، امیر غریب فقیر مسکین، چھوٹا بڑا جوان بوڑھا، جو بھی ملا السلام علیکم۔ دوسرے لوگ کیا ہے، ایک غریب کو آتے ہوئے دیکھا تو سردن جھکا لی، کسی مالدار کو آتے ہوئے دیکھا نہیں اس سے مجھے کام پڑے گا، حضور السلام علیکم، خیریت سے ہیں آپ، مزاج ٹھیک ہے؟ اور غریب کو دیکھا تو گردن جھکائے کھڑے ہو گئے۔ یعنی غریب کو سلام کرتے ہوئے شرم آتی ہے، مالدار سے چونکہ واسطہ ہے تو اس کو سلام کیا جا رہا ہے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا ملعون ہے وہ شخص جو غریب انسان کو اسی طریقے سے سلام نہ کرے جس طریقے سے مالدار کو سلام کیا جاتا ہے۔ متواضع انسان، اب اگر ہم دوسروں کو سلام کر رہے ہیں تو ہم متواضع، اور اگر ہم سلام کے متمنی ہیں کہ دوست ہمیں سلام کرے، ہم متواضع نہیں ہیں بلکہ متکبر ہیں۔ تیسری نشانی جو معصوم نے بیان فرمائی، فرماتے ہیں ان یترک المرء وان کان محقا، متواضع انسان جو ہے زیادہ بحث نہیں کرتا چاہے وہ حق پر ہی کیوں نہ ہو۔ دیکھیں کچھ لوگوں میں عادت ہوتی ہے بات بات پر بحث کرنا، اور ہم لوگوں کا زیادہ واسطہ پڑتا ہے۔ ہر آدمی جس نے بھی دو چار کتابیں اردو کی پڑھ لی وہ یہ سمجھتا ہے کہ سامنے والا کچھ نہیں ہے، مجتہد وقت میں ہوں نا، وہ سوچتے ہیں مولانا بیچارے 18 20 سال 25 سال پڑھ کے یہ کیا جانتے ہیں، میں نے 4 کتابیں پڑھی ہوئی، سب سے زیادہ عالم میں ہوں۔ لہٰذا وہ ایک چیز کو لیتے ہیں کسی کو بھی اور پھر مولانا کے سامنے بحث کرنا شروع کر دیتے ہیں، کسی مومن کے سامنے بحث کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ارے جناب تمہیں کیا معلوم، یہ دیکھیے فلاں کتاب میں فلاں صفحے پر یہ لکھا ہوا ہے، حضور یہ روایت ہے، یہ حدیث ہے۔ ارے حضور حدیث تو مولانا نے بھی دیکھی ہے، دوسرے برادر مومن نے بھی دیکھی ہے، لیکن یہ تو دیکھیے یہ حدیث صحیح ہے، احسن ہے، ضعیف ہے، راوی کون ہے کون نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک انسان جو MBBS ہے اور ایک اس کا کمپاؤنڈر ہے جس نے 2 یا 3 سال اس کے پاس کمپاؤنڈری کی ہے، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟
نہیں ہو سکتے. اسی لیے 4 کتابیں اردو کی پڑھنے والا اور ایک انسان جو اپنی زندگی کے 20 یا 25 سال قیمتی علوم آل محمد کو حاصل کرنے میں لگائے کبھی برابر نہیں ہو سکتے. لہذا آپ نے دیکھا ہوگا اکثر علماء کرام کو جب سامنے والا دیکھتا ہے کہ بحث کرنے میں کہنے ٹھیک ہے خدا حافظ التماس سے دعا. کیوں؟ چونکہ متواضع انسان کی نشانی یہ ہے ان یترک المرء وان کان محقا. وہ بحث کو چھوڑ دیتا ہے چاہے وہ حق پر ہی کیوں نہ ہو. وہ جانتا ہے میں حق پر ہوں میں صحیح ہوں لیکن بحث کرنے کو فضول سمجھتا ہے. لہٰذا اگر کوئی انسان بحث پر اڑا ہوا ہے, چائے کی دکان پر بیٹھا ہے وہاں بحث, عزا خانے میں وہاں بحث, مسجد میں وہاں بحث, علم کے ساتھ ہے وہاں بحث, تعزیے کے ساتھ ہے وہاں بحث, اس کا مطلب یہ انسان متواضع انسان نہیں ہے. بحث بہت اچھی چیز ہے اگر حصول علم کے لیے کی جائے, لیکن اگر صرف بحث برائے بحث ہے یہ متکبر انسان کی نشانی ہے, متواضع انسان کی نشانی نہیں ہے. اس کے بعد چوتھی نشانی جو معصوم نے بیان فرمائی ایک متواضع انسان کی, فرماتے لا يحب ان يحمد على التقوى. متواضع انسان کبھی بھی اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ تقوی کے سلسلے سے لوگ اس کی تعریفیں کریں. چونکہ متواضع متقی ہے, پرہیزگار ہے, لیکن یہ نہیں چاہتا کہ لوگ اس کی تعریف کریں کہ جناب بڑا متقی ہے. یہاں بھی 2 طریقے کے میرے جوان بھائیوں, یہاں بھی 2 طریقے کے انسان پائے جاتے ہیں. کچھ لوگ وہ کہ جب گھر سے چلتے ہیں تو تسبیح جیب سے نکال کر ہاتھ میں لے لیتے ہیں. مسجد میں جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, مجلس میں آ رہے ہیں عزا خانے کے لیے, تسبیح جیب میں تھی اس کو نکالا کس لیے؟ تاکہ لوگ مجھے کہیں کہ یہ اپنے وقت کو بالکل بھی برباد نہیں کرتا, ہر وقت ذکر الہی میں مشغول رہتا ہے, کتنا بڑا عابد ہے, کتنا بڑا زاہد ہے. مقصد یہ. اور جو متواضع انسان ہے اس کی حالت کیا ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی عمل کو دکھا کر کے انجام نہیں دیتا. اگر تسبیح بھی پڑھتا ہے تو جیب میں تسبیح رکھ لیتا ہے اس وقت جب کسی کو آتے ہوئے دیکھتا ہے, چونکہ وہ چاہتا کیا ہے, لا يحب ان يحمد على التقوى. وہ یہ نہیں چاہتا کہ لوگ تقوی کے سلسلے میں اس کی تعریفیں کریں, نہیں بلکہ اپنے عمل کو چھپا لیتا ہے. اور یہ حقیقت ہے جو اپنے عمل کو چھپا لیتا ہے اللہ اس کے عمل کو ظاہر کرتا ہے. لہذا ہمیں اب دیکھیں یہ مرر دکھایا ہے معصوم نے, ہمیں آئینہ دکھایا کہ ہم متقی ہیں ہم متواضع ہیں یا نہیں ہیں. کیسے؟ کہا کہ اپنے اندر دیکھو یہ 4 نشانیاں پائی جاتی ہے نہیں پائی جاتی. اگر یہ 4 نشانیاں پائی جاتی ہے تو ہم متواضع ہیں, نہیں پائی جاتی تو متواضع نہیں ہے. میرے جوان بھائیوں اگر یہ 4 سائنس ہمارے اندر موجود ہے تو خدا کا شکر ادا کرو, 2 رکعت نماز اضافی پڑھو. اور اگر یہ نشانیاں موجود نہیں ہے تو اس کی بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلا کر دعا کرو, خدایا تو مجھے اپنا متواضع بندہ بنا لے. تواضع ہے میں, جب تک ہم متواضع نہیں ہوں گے عباد الرحمن میں شامل نہیں ہوں گے, چونکہ اس کے خاص بندوں کی صفت یہ ہے کہ وہ متواضع ہے. اچھا ہم سیرت میں دیکھتے ہیں, آیا سیرت میں ہمیں کہیں تواضع نظر آتی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں میں تو آپ کے درمیان پڑھ رہا ہوں اور جانتا ہوں کہ جب تک آپ کے سامنے جو ہے کوئی واقعہ بیان نہیں کیا جاتا اس وقت تک مجلس کامل نہیں ہوتی. بہرحال میری روش سے تھوڑا سا ہٹ کر کے ہے, لیکن بہرحال میں کوشش کروں گا کہ جو میرا ٹاپک ہے اس سے ریلیٹڈ 1 یا 2 داستان کوئی اسٹوری جو ہے آپ کے سامنے ضرور بیان کروں, تاکہ جو میرے جوان بھائی ہیں ان کے علم میں اضافہ بھی ہو اور وہ کسی بھی ٹاپک کو صحیح طریقے سے سمجھ سکیں. دیکھیں تواضع معصوم کی زندگی میں کس طریقے سے پائی جاتی ہے. معصومین میں سب سے پہلا سلسلہ حضرت پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا کائنات میں سب سے بڑے ہیں کہ نہیں؟ کوئی ان سے بڑا ہے کوئی نہیں. اب ان کی تواضع دیکھیے آپ کیا ہے. پیغمبر اسلام کی مکی زندگی, جناب خدیجۃ الکبریٰ علیہ السلام کے ساتھ آپ کی شادی ہو چکی,
رات کا وقت پیغمبر اسلام مکے کے ایک گلی سے گزر کر اپنے گھر جا رہے ہیں. ابھی گھر سے تھوڑا فاصلے پر تھے کہ کانوں میں کسی انسان کے کڑھانے کی آواز آئی. اب اللہ نے ان کو تو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا. یہ کیسے ممکن تھا کہ انسان کے کڑھانے کی آواز کانوں میں آئے اور آپ کے قدم آگے بڑھ جائیں؟ آپ رکے، محسوس کیا کہ آواز کدھر سے آ رہی ہے. ایک ٹوٹا ہوا مکان سامنے تھا، آواز ادھر سے آ رہی تھی. آپ کے قدم آگے بڑھے، اس مکان میں داخل ہوئے. اندھیرا. آپ نے دیکھا کہ بدترین خلائق ابو جہل کا غلام زمین پر پڑا ہوا تڑپ رہا ہے، کرا رہا ہے. ابو جہل نے اسے کسی بات کے اوپر سزا دی تھی اور یہ بیچارہ 3 دن سے بھوکا پیاسا مار کھا کر کے وہیں پڑا ہوا تھا. جب اس نے پیغمبر اسلام کے آنے کی آہٹ محسوس کی، قدموں کی آہٹ سے اس نے اندازہ لگایا کہ کوئی انسان آ رہا ہے، تو یہ تھوڑا متوجہ ہوا. پیغمبر اسلام آگے بڑھے، اس کی حالت کو دیکھا، اس کے سر کو اٹھایا، اپنی آغوش میں رکھا. اللہ اکبر. تواضع دیکھیے، تواضع. ایک مرتبہ غلام سوال کرتا ہے، اے مرد کریم، کیا تجھے میرے آقا نے میری احوال پرسی کے لیے بھیجا ہے؟ یہ سمجھ رہا تھا کہ ابو جہل نے کسی کو میرا حال چال پوچھنے کے لیے بھیجا ہے. کیا سوال کیا اس نے میرے جوان بھائی؟ کیا سوال کیا؟ کیا تجھے میرے آقا نے میری احوال پرسی کے لیے بھیجا ہے؟ قربان جائے جواب رسالت کے. ایک مرتبہ مسکرائے اور مسکرانے کے بعد فرمایا، ہاں مجھے تیرے مالک حقیقی نے بھیجا ہے. تیرے مالک حقیقی نے بھیجا ہے. کیا بات ہے، پریشان کیوں ہے؟ کہا 3 دن سے نہ کچھ کھایا ہے نہ پیا ہے، پورے بدن میں درد ہے، بھوکا ہوں، شدید بھوک لگی ہوئی. کہا ٹھیک ہے، میں تیرے لیے کھانے کا انتظام کرتا ہوں. پیغمبر اسلام اپنے گھر پر تشریف لائے. جناب خدیجہ الکبریٰ علیہ السلام نے دسترخوان بچھا دیا، کھانا لا کر کے رکھا. پیغمبر اسلام نے اس کھانے کو 2 حصوں میں تقسیم کیا. آدھا کھانا لیا، آدھا کھانا دسترخوان پر چھوڑا، لے کر کے چلے. جناب خدیجہ نے سوال کیا، اللہ کے رسول یہ کیا؟ پورا واقعہ بیان فرمایا کہ ابو جہل کا غلام 3 دن سے بھوکا فلا خرابے میں پڑا ہوا ہے، اس کے لیے کھانا لے جا رہا ہوں. کہا پھر اللہ کے رسول یہ آدھا کھانا کس لیے چھوڑ دیا؟ کہا خدیجہ یہ کھانا آپ کے لیے چھوڑ دیا. دیکھیے واقعہ سن لینا اور واقعے کو سن کر کے سمجھ لینا اور اس سے روح واقعے کو نکال لینا یہ الگ چیز ہے. پیغمبر اسلام نے آدھا کھانا کیوں چھوڑا؟ چاہتے تو پورا کھانا اٹھا لیتے. کیا جناب خدیجہ ناراض ہوتی؟ نہیں، لیکن چونکہ صاحب شریعت رسول ہے، شریعت کو جانتا ہے کہ بیوی کے کھانے کی ذمہ داری شوہر پر واجب، لہذا آدھا کھانا چھوڑا زوجہ کے حصے کا. اپنا کھانا چاہے میں کسی کو دوں، لیکن چونکہ ان کا نام و نفقہ میرے اوپر واجب ہے، لہذا ان کا حصہ ہی رہنا چاہیے. لیکن جناب خدیجہ آگے بڑھی، اللہ کے رسول لے اس آدھے کھانے کو بھی لے جائیے. اگر وہ 3 دن سے بھوکا ہے تو اس مختصر سے کھانے میں وہ شکم سیر نہیں ہو سکتا. اللہ کے رسول اس کھانے کو بھی اپنے ساتھ لے جائیے. میں یہ چاہتی ہوں کہ انسانی خدمت میں میں بھی آپ کی برابر کی شریک ہوں. لے جائیے. پیغمبر اسلام لے کے کھانے کو چلے، لیکن یہاں پر رک کر کے ایک جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے، وہ یہ کہ جناب خدیجہ الکبریٰ کے بعد پیغمبر اسلام کی زندگی میں بہت سی زوجات آئیں، لیکن بڑا فرق ہے جناب خدیجہ الکبریٰ علیہ السلام میں اور دوسری ام المومنین میں. کیوں؟
جتنی بھی دوسری زوجات ہیں وہ تمام کی تمام رفیق حیات ہیں صرف اور صرف، لیکن جناب خدیجۃ الکبریٰ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ ایک ہی وقت میں رفیق حیات رسول بھی ہیں، شریک کال رسالت بھی ہے۔ لے جائیے آدھا کھانا لے کر کے آئے۔ اب دیکھیں تواضع کیا ہے۔ پیغمبر اسلام نے اپنے دست مبارک سے اس غلام کو کھانا کھلایا۔ جب وہ کھانا کھا چکا، میرے جوان بھائی سنو، جب وہ کھانا کھا چکا، شکم سیر ہو گیا، تو پیغمبر اسلام نے فرمایا تیری کوئی اور حاجت ہے؟ کہا کہ پیٹ کی بھوک تو تمام ہو گئی، لیکن میرے بدن میں شدید درد ہے جس کی وجہ سے 3 راتوں سے سو نہیں سکا ہوں۔ اے کریم انسان، تو اپنے ہاتھ سے تھوڑی دیر میرے سر کو دبا تاکہ مجھے راحت ہو، میں سو سکوں۔ دیکھیں تواضع کسے کہتے ہیں میرے جوان بھائیو، سمجھو تواضع کیا ہے، امت مسلمہ سمجھے تواضع کیا ہے۔ کائنات یہ دیکھ کر کے محو حیرت تھی کہ جس کے صدقے میں یہ کائنات وجود میں آئی، اس نے اس غلام کے سر کو اپنے زانوں پر رکھا اور رکھنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کے سر کو دبانا شروع کیا۔ دست رسالت کی خنکی، اس کو نیند آئی۔ رات کا پہلا حصہ گزرا، دوسرا حصہ گزرا، جب رات اپنے تیسرے حصے میں داخل ہوئی تو ایک مرتبہ اس غلام کی آنکھ کھلی۔ اس نے دیکھا کہ کریم انسان اسی طریقے سے اپنے ہاتھوں سے میرے سر کو دبا رہا۔ کہا اے کریم انسان، میری بھوک بھی تمام ہو گئی، میرے جسم کا درد بھی ختم ہو گیا، میری نیند بھی پوری ہو گئی، تو نے میرے اوپر بڑا احسان کیا۔ بس اتنا بتا دیجئے کہ آپ کون ہیں، آپ کا نام کیا ہے؟ اچھا ایک بات بتائیے، اگر ہم میں سے کوئی ہوتا تو کیا کرتا؟ ہم میں سے کوئی ہوتا تو کیا کرتا؟ فوراً اپنا پورا شجرہ بیان کر دیتا، فلاں ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں۔ لیکن پیغمبر اسلام نے جانتے ہیں کیا جواب دیا؟ فرمایا ہم جو کام کرتے ہیں وہ مرضی معبود کے لیے کرتے ہیں، نام و نمود کے لیے نہیں کرتے۔ کہا کہ لیکن میرے اوپر آپ نے احسان کیا ہے، آپ میرے محسن ہیں، میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ ہیں کون؟ کہا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، تیری مشکل تمام ہو چکی، اب ہم جاتے ہیں۔ غلام پیروں میں پڑ گیا۔ کہا اس وقت تک نہیں جانے دوں گا جب تک آپ اپنا تعارف نہ کرا دیں، انٹروڈکشن کرائیے، آپ کون ہیں؟ کہا کہ ہم تو یہ چاہتے تھے کہ تجھے معلوم نہ ہو، لیکن اگر تو جاننا ہی چاہتا ہے تو سن، میں عبداللہ کا یتیم آمنہ کا لال محمد ہوں۔ اللہم صل علی محمد۔ اتنے بڑے مجمع میں صلوات کی اتنی دھیمی آواز، احسن تم، جزاک اللہ، خدا قبول فرمائے سمجھ۔ اچھا، جیسے غلام نے سنا فوراً اپنے سر کو قدموں میں رکھ دیا۔ اے یوسف حجاز عبداللہ کے بیٹے، اے سردار مکہ ابو طالب کے بھتیجے، مجھے معاف کرنا، ذوق و نقاہت و رات کی تاریکی کی وجہ سے آپ کو پہچان نہ سکا، ورنہ کبھی آپ سے خدمت نہ لینا، کبھی بھی آپ سے خدمت نہ لیتا، چونکہ غلاموں کے سر آقاؤں کے ہاتھ سے آرام پانے کے لیے نہیں بلکہ ان کی ٹھوکریں کھانے کے لیے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں تواضع، یہ سننا تھا کہ پیغمبر اسلام نے اس غلام کو زمین سے اٹھایا، سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کے فرمایا نہیں، ایسا نہ کہ
اللہ نے اس دنیا میں کسی بھی انسان کو غلام بنا کر کا پیدا نہیں کیا. یہ تو حالات کی مجبوریاں ہوتی ہے کہ انسان کے پیروں میں غلامی کی زنجیریں ڈال دیتی ہے. اب کبھی تجھے ضرورت پڑے تو ہمارے پاس آنا، ہم انسانی خدمت کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں. جب پیغمبر اسلام چلنے لگے تو اس غلام نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا اور جملہ خدا کی بارگاہ میں عرض کیا، خدایا تو آمنہ کے لال کو 1000 غلام مرحمت فرما. ہم ہوتے تو فوراً زور سے کہتے ہیں آمین یا رب العالمین. پیغمبر اسلام آگے بڑھے، انگشت شہادت کو اس کے ہونٹوں پر رکھا. نہیں، اگر دعا کر رہا ہے تو یہ دعا نہ کر. کہا پھر محمد کیا دعا کروں؟ کہا اگر دعا کرنی ہے تو یہ دعا کر کہ خدایا آمنہ کے لال کے بازوؤں کو اتنا قوی بنا دے کہ دنیا کے تمام غلاموں کو آزاد کرا سکے. تواضع. جنریٹر وغیرہ کچھ ہے؟ جنریٹر دیکھیں، یہ تواضع اگر ہمارے اندر تواضع پائی جاتی ہے تو ہم عباد الرحمن میں داخل ہیں، اور اگر تواضع نہیں پائی جاتی تو پھر ہم عباد الرحمن میں داخل نہیں. جب تواضع پائی جاتی ہے انسان عباد الرحمن میں داخل ہو جاتا ہے. جب عباد الرحمن میں داخل ہوتا ہے پھر کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس کی نظر میں صرف اور صرف اس کی ذات ہوتی ہے، اس کے علاوہ کسی کی ذات نہیں ہوتی. اس کی نظر میں صرف اللہ کی قدرت و طاقت ہوتی ہے، کوئی دوسری دنیاوی قدرت و طاقت اس کی نظر میں نہیں ہوتی. پھر حالت یہ ہوتی ہے کہ اس کی زندگی کا مقصد اللہ ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. پھر حالت یہ ہوتی ہے کہ صرف مجھے مرضی معبود کو حاصل کرنا ہے، اس کے علاوہ میری نظر میں کچھ نہیں. اور چاہے اس مرضی معبود کو حاصل کرنے کے لیے مجھے اپنے گھر بار کو لٹانا پڑے یا مجھے اپنی جان راہ خدا میں قربان کرنی پڑے. آپ کی آہ بلند ہو چکی. آج محرم کی چاند رات ہے. رونے کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ آج محرم کی چاند رات ہے. آپ نے آج تقریباً 1400 سال کے بعد چاند دیکھا یا چاند کی خبر سنی، آپ کے دل غم سے بھر گئے. ہائے ام فروا نے کربلا کے بعد جب اس چاند کو دیکھا ہوگا تو دل پر کیا گزری ہوگی. ام لیلا نے جب آسمان پر محرم کے چاند کو کربلا کے بعد دیکھا ہوگا تو علی اکبر جیسا اپنا چاند یاد آ گیا ہوگا. ام فروا نے جب چاند کو دیکھا ہوگا تو ام فروا کے دل پر کیا گزری ہوگی. نہیں، جب زینب نے اس چاند کو دیکھا ہوگا تو کون کون یاد نہ آیا ہوگا. کبھی باج آیا حسین یاد آیا ہوگا، کبھی عباس یاد آئے ہوں گے، کبھی جزاکم ربکم خیر الجزا. آپ کی آوازیں بلند ہیں. خدا ان آوازوں کے اوپر رحمت نازل فرمائے، کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. خدایا ان آنکھوں کے اوپر، ان آنسوؤں کے اوپر اپنی رحمت کو نازل فرما. آپ نے فرش عزا کو بچھایا،
آپ شہزادی کو ان کے لال کا پرسہ دے رہے ہیں، خدا اس پرسے کو قبول فرمائے، اس عزاداری کو قبول فرمائے۔ لیکن ہاں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو یہ عزاداری کتنی پسند ہے۔ علماء نے تاریخ میں کو واقعے کو لکھا ہے کربلا کے نزدیک، میرے بھائیو دل تھام کر کے سن لیجئے تھوڑی دیر کے لیے، بس چند منٹ میرے پاس ہے، اسی میں تمام مسائل کو ختم کرنا ہے۔ کربلا کے پاس نزدیک میں ایک گاؤں تھا، اس گاؤں میں ایک ضعیفہ رہتی تھی۔ یہ ضعیفہ حسین کی عزادار تھی، 29 ذیلحجہ ہوتی تھی، یہ اپنے گھر میں فرش اعظم بچھا دیا کرتی تھی، فرش اعظم بچھتی تھی، مومنین آتے تھے، مومنات آتی تھی، ان کے لیے تبرک کا انتظام کرتی تھی، خدمت کرتی تھی۔ لیکن جب یہ زیادہ بوڑھی ہو گئی اور اس قابل نہ رہی کہ عزا کا انتظام کر سکے، محرم کی پہلی شب آ گئی، آسمان پر چاند نظر آیا تو اس نے دیکھا کہ اس سال میرے اندر اتنی قوت و طاقت نہیں ہے کہ میں حسین کا فرش سے اعزا بچھا سکوں، حسین کے علم نصب کر سکوں۔ بس جہاں پر یہ علم نصب کرتی تھی وہاں پر جا کر کے بیٹھی، رونا شروع کیا، واہ مظلومہ ہوا غربتا، آج محرم کی پہلی رات ہے، میرے گھر میں سناٹا ہے، میں نے حسین کی عزا کو کوئی انتظام نہیں کیا، ہائے کروں بھی تو کیسے، کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں ہے۔ ابھی یہ رو رہی تھی، اتنے میں دق الباب ہوا، کسی نے دروازے کو کھٹکھٹایا، یہ آنسو پوچھ کر کے اٹھی، دروازے پر آئی، دیکھا ایک بی بی ہے جو سیاہ لباس پہنے ہوئے دروازے پر کھڑی ہے۔ بی بی نے ضعیفہ کو سلام کیا، اندر آنے کی اجازت چاہیے، اندر آ گئی۔ جب لا کر کے بیٹھایا تو آنے والی بی بی نے پوچھا، اے ضعیفہ تو ہر سال حسین کی عزاداری کرتی تھی، تیرے یہاں حسین کی مجلس ہوتی تھی، کیا تو اس سال حسین کی مجلس نہ کرے گی؟ ایک مرتبہ کہتی ہے، بی بی اب میرے اندر طاقت نہیں رہی کہ میں حسین کی عزا کا انتظام کر سکوں۔ کہا بی بی اگر میں تیری مدد کروں تو کیا تو حسین کی عزاداری کرے گی؟ کہا بی بی یقیناً اگر تم نے میرا ساتھ دیا میں حسین کا عزادار بنوں گی، حسین کی صفے عزا بچھاؤں گی۔ لو عزیزو اس بی بی نے وعدہ کر لیا، بی بی اے ضعیفہ تو گھبرا نہیں، میں تیرا ساتھ دوں گی۔ لو عزیزو اس نے اپنے گھر میں اس بی بی کی مدد سے فرش عزا کو بچھا دیا، گھر کو سیاہ پرچموں سے سجا دیا، علم نصب ہو گئے۔ اگلے دن سے اور مومنات آنا شروع ہوئی، مجلس ہونے لگی۔ یہ ضعیفہ کہتی ہے کہ یہ بی بی جو میری مدد کے لیے آئی تھی، جیسے جیسے تاریخیں بڑھتی گئی اس کا گریہ بڑھتا گیا۔ جب مجلس ہوتی تھی ارے سر کو مار کر کے